بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ اور آزمائش ہے کہ بچہ حدیث لے کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو حدیث میں یوں آیا ہے اور تم لوگوں کا عمل یہ ہے، اور خاص طور پہ حنفیہ جو ہیں سب طرف سے تیر اندازی اس پہ ہوتی ہے، اور دو چار جماعتیں تک جن بچوں نے صحیح نہیں پڑھا وہ بھی حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکال کے اپنے مطلب کا استنباط اس سے کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے متعدد احادیث رکھیں، آپ انہیں جا کر کتابوں میں دیکھیں، انشاءاللہ 100% حوالے اس کے درست ملیں گے، اور اس کو آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ان صحیح ترین احادیث کے باوجود امت میں کبھی کسی فقیہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ وہ حدیث کی کوئی نہ کوئی تشریح کر کے اس سے کسی حکم کا ثابت نہ ہونا، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں زیادہ تر صحیح احادیث، یا یہ کہ قرآنی آیات ان کو اپنا فتوے کا دار و مدار بنایا ہے، اور ان صحیح احادیث کو کوئی نہ کوئی علت بیان کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مختصر سا مطلب یہ ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر حدیث چاہے وہ صحیح اور مرفوع روایتی کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دیا جائے، بلکہ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں وہ تمام احادیث فقہا کی نظر میں اکثر و بیشتر تو ہوتی ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں، اور بڑی مشکل سے اس پہ فتویٰ دیا جاتا تھا، کیونکہ امت میں جتنے بھی پرانے بزرگ تھے یہ ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتے تھے اور ہم سے زیادہ محتاط تھے فتوے میں۔ تو اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اس علم اور فن میں کھپا دی ہے وہ مطعون ٹھہرے، اور کل کے بچے اور ان پڑھ مولوی ایک دو حدیثیں وہ بھی ترجمہ دیکھ کر پڑھ کے آ کے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو یہ ہے، اس حدیث میں تو یہ ہے، اور اسے قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ حدیث شریف میں کیا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب امت نے کیا سمجھا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عدت میں خاتون سرما نہ لگائے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، حتیٰ کہ ایک خاتون نے عرض کیا کہ میری بیٹی کی بینائی چلی جائے گی، اس کو بھی اجازت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اور انہیں فرمایا کہ آپ سرما لگائیں اور نہا دھو کے، اور آپ عدت کے متعلق نہیں فرمایا، کہا کہ بس اپنے کام شروع کریں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بھی رکھی تھی دوسری، کہ جو آدمی میت کو اٹھائے وہ وضو کرے، اور جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ صحیح احادیث ہیں، اس کے باوجود امت میں کسی نے بھی اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ اس حدیث کو
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فعل حالانکہ مؤید ہے، تائید فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود اس حدیث پہ امت میں کسی نے عمل نہیں کیا۔ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں کہ اتنے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور کتنی تفصیل سے بیان کیا، اس کے باوجود امت میں کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ ہمارے لیے دشوار ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انتہائی قبیح حرکت لگتی ہے، بہت ہی بری بات لگتی ہے کہ ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے، ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، تو ایک دوسرے کو اس طرح، اور پھر یہ وہ ہیں جنہیں بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اپنے مخالف کو ذلیل کیا جائے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ علم والا، ہر وہ تصوف اور تقوی کا دعوے دار جس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے سامنے آنے والے کو رسوا کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنا تزکیہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات کو مٹائے، اپنے آپ کو فنا میں جھونکے، تب جا کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام لے۔ یہ سب نفس کی مکاری ہیں۔ شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک دوسرے پہ رد اور تنقید سنتے ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پہ جتنی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور دین کے نام پہ جتنا ہم مارتے ہیں، حتیٰ کہ بچے جو حفظ کرتے ہیں دین کے نام پہ، اس بچے کی بھی جو پٹائی ہوتی ہے اور کسی بڑے آدمی کی تذلیل ہوتی ہے، اس کا براہ راست نفع سیکولر عناصر کو پہنچتا ہے۔ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہی جنم لیتے ہیں۔ جب مار پڑتی ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے دین ہی کو میں چھوڑ کے چلتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ بھی دین کا دفاع جھوٹ بول بول کے کرتے ہیں، یہ بدترین دشمن ہے دین کے۔ بغیر تحقیق کے حدیثیں بیان کرنا، جھوٹی روایات بیان کرنا، پڑھنے پڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مناظرہ بازی اور یہ جو زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا خوف چاہیے۔ اپنے مخالف کو رسوا کرنے کی نیت ہی جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک علمی بحث ہے اور اس علمی بحث میں حصہ لیتا ہے کوئی اس میں بھی حصہ نہیں لیتا اور اس کے پاس عذر ہوتا ہے۔ کیا قیامت میں یہ سارے نفس کے ادعا اور اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کی نیت سے قرآن اور حدیث سے چن چن کے تیر اور تلواریں اور گولے اور بندوقیں اور گولیاں ان کو پھینکنا، یہ درست ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرتوت ہمیں نہیں اچھے لگتے، ہم بالکل اس کو پسند نہیں کرتے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہے۔ وہ بھی کتابوں کا انبار ہے، ادھر بھی کتابوں کا انبار ہے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پہنچے گا ان عناصر کو جو لوگ دین کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں، جو بے دین ہیں، کفر اور الحاد کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مخلص مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کدھر ہے حق، کس کی بات سنے اور کس کی مانے۔ نتیجہ یہ کہ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں اور دور ہو چکی ہیں۔ یہ الحاد جو ہے نا، اس کو پانی فراہم کرنا اور الحاد کے پودے کا بڑھاوا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان مولویوں کا ہے جو دین کے نام پہ ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ بات پہنچ جاتی ہے پھر وہیں جو آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویوں، دلی والوں، تم نے میرا نام دے دیا، تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہ جب میں پادری سے ہار جاتا
تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اسحاق بادریوں سے ہار گیا، لوگ کہتے کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا۔ دوسری بات، اس مناظرہ بازی اور اس بےہودگی یہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت، ان کے والد صاحب نے ایک سفر کیا تھا دلی، دیوبند، سہارنپور، مختلف جگہوں پہ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، غالباً اس کا نام ہے دہلی اور اس کے اطراف۔ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مولویوں کا کیا حال تھا اور دین کا نقصان کس طرح ہو رہا تھا، اور وہ اسی بات سے ڈر کے انہوں نے وہ سطریں لکھی تھیں کہ جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور دلی کی جامع مسجد کو اکھاڑا بنا رکھا ہے، اس سے ڈر ہے، اس قسم کا مفہوم ہے اس عبارت کا کہ آئندہ نسلیں دین سے متنفر نہ ہو جائیں۔ وہی چیز اب بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ ویڈیوز بننے لگی، یہ سارے ایک دوسرے سے، ہمیں کسی خاص فرقے سے نہیں، شکایت سب سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بہت ناگواری کے ساتھ اس موضوع کو چھیڑنا پڑا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ذوق حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مناظرے کیے، وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مناظرے میں باکمال آدمی تھے، اور ان کے مناظرے ہمیشہ بریلوی مسلک کے علماء سے ہوتے۔ جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ نے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے جب بیعت ہوئے تو انہوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کہاں؟ ان کا حضرت فلاں جگہ مناظرہ ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین تھے، ان سے بڑی چیز حضرت کی محبت تھی۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں کمال یہ تھا کہ اپنے خلفاء، اپنے مریدین کی تربیت بڑی محبت سے کرتے تھے، ایک ایک بات سمجھاتے تھے، باپ تو کیا کوئی اور بھی منصب ہوتا تو اس سے بھی بڑھ کے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دن خانقاہ سے اسٹیشن چھوڑنے پہ آئے، اور گاڑی جب تک چلتی رہی مجھے دیکھتے رہے، اور میں بھی دروازے میں ادباً کھڑا رہا، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں دیکھ رہا تھا چہرہ مبارک کے ایک طرف کر لیا، تو میں سمجھ گیا کہ اب میری جدائی میں، میرے جانے سے یہ رو پڑے، آنسو گرنے لگے ہیں۔ تو یہ خیال میں آیا ہوگا کہ یہ علی پریشان ہوگا، تو چہرہ مبارک بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کے سمندر تھے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت مناظرے کیے جا رہا ہوں، تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، نا مولانا مولوی صاحب مناظرہ نہیں کرتے، دل سے ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے کس جذبے سے کہا تھا مولانا منظور نعمانی، جو ہمیشہ اس فیلڈ میں رہے، بس ایک جملہ اپنا کام کر کے بس ختم ہو گیا مناظرہ۔ ہم نے اس لیے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کا رد مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی مخالفت، نہ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ جو حق اور سچائی سمجھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد جس کے متعلق بات ہوتی ہے وہ بات کرنا بھی چاہیں تو ہم اس ڈر سے بات نہیں کرتے، کال نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے کہ یہ جواب در جواب کا سلسلہ نہ اس کے لیے عمر ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نفع ہے۔ آپ کا ایک مسلک ہے، آپ نے بیان کر دیا، اللہ جانے آپ جانے۔ ایک مسلک ہم لوگوں کا ہے، ہم بیان کر دیں، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ایسے نہ ہو کہ آج تو فتویٰ ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھے، گرفت فرمائے، اور اگر جہنم میں پھینک دے تو کون اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے؟ کون کس کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا سکتا ہے؟
ہمارا صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اتنا مقصد ہے کہ جو ہماری نئی نسلیں، یہ بچے، یہ جن فتنوں میں اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں ایک راستہ دکھا دیں کہ بیٹے یہ راستہ یہ نہیں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹے مت پڑھو حدیث کو، استادوں سے پڑھو، اساتذہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ آج تیسری مثال دے رہے ہیں کہ اس کو آپ خود پڑھ لیں گے، آپ کو آزادی، چھٹی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اساتذہ پڑھائیں گے، وہ کہیں گے بیٹے یہ حدیث جو ہے نا، یہ فلاں حدیث سے کینسل ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف پڑتی ہے، اس حدیث میں راوی ایسا ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے۔ تو ہمیشہ اساتذہ سے پڑھو۔ یہ اگلی نسل کی اگر اللہ کی توفیق سے ہم ہیں تو اس رہنمائی کے لیے ہے، وگرنہ کچھ نہیں۔ اسی خوف سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ پازیٹیو گفتگو ہوئی کبھی زمانے میں، ہمیشہ اپنا موقف سامنے رکھا کہ حضرت یہ ہے اصل چیز جو سمجھ میں آتی ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، مر کے چند سالوں میں ہم آپ دونوں اللہ کے وہاں پیش ہو جائیں گے، پھر حق تعالی شانو فیصلہ فرما دیں، نہ فیصلہ فرمائیں، دونوں کو بخش دیں، اصل تمنا تو یہ ہے۔ اور علم کی اس لگن کے بعد اصل کام ہمارے زمانے میں جو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جس فیلڈ میں عمر لگائی ہے اسی فیلڈ کے ٹاپ تک پہنچو، بس چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو اور اس کو۔ سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے، ایسی محنت کرو کہ سی ایس ایس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے جس سے وہ راضی اور خوش ہو۔ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اپنی فیلڈ پہ محنت کرو۔ ہم نے کتاب و سنت پڑھی ہے، اب کیا پاگل پن ہے کہ ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جناب مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں؟ بے وقوفی نہیں تو اور کیا۔ جو جس فیلڈ میں ہے اس پہ محنت کرے اور اس کے عروج تک پہنچے، بس اتنی بات۔ ٹاپ کے انجینئرز، ٹاپ کے ڈاکٹرز، ٹاپ کے سائنٹسٹ، سب سے زیادہ سائنٹسٹ اس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، اپنے فیلڈ کو مت چھوڑیے کہ آپ کہیں کہ اب میں 15 سال انگلش ایجوکیشن حاصل کر کے اب میں بالکل نہ ہو، اپنا کام کرو۔ کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کو اپنا رکھا ہے، یہ حماقت ہے ان کی کہ اب جائیں وہ اور کہیں کہ میں تو جیولوجسٹ بننا چاہتا ہوں۔ اے بھیا، آپ نے کتاب و سنت کو پڑھنے میں 15 سال لگائے ہیں، اس فیلڈ میں آگے جاؤ نا۔ اب یہاں کیا ہو گیا؟ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس چیز میں، تعلیم میں، اول تو تعلیم میں لگے اور ثانیاً دوسرے میں، اور جس شعبے میں جائے، وہ چاہے کیمرہ مین ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے آٹا پیسنے والی چکی لگا کے بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے شعبے میں عروج حاصل کرے۔ پھر اللہ کی توفیق سے پڑھنا ہے، اسلام کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنی ہے، اہل علم ہیں، علماء ہیں، اللہ سے مانگ کے جہاں دل لگ جائے، جہاں جڑ جائے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی اور ان سے بھی تحریر اور تصنیف میں اسلام کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہم اللہ، انہوں نے اتنا کچھ اردو میں لکھا ہے، اتنا کچھ اردو میں لکھا ہے کہ آپ اسے پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے۔ دلچسپ کتابیں۔ حضرت محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچوں کے رسائل لکھے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے عقیدہ اور یہ ساری تعلیم الاسلام لکھی ہے۔ کتنی اچھی اچھی کتابیں اب آ رہی ہیں، ان کو پڑھیے۔ اپنے فیلڈ پہ ٹاپ پہ جانا، اس کو پڑھنا، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان بنے۔
اپنی عقل پہ اور اپنی ذہانت پہ اور جنس، تینوں چیزوں پر قابو رکھے۔ ان تینوں قسموں سے جو گناہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو باز رکھے، اس سے جبر کرے اپنی طبیعت۔ اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایک چیز اخلاقیات، دوسری چیز اپنے فیلڈ کی ٹاپ، تیسری چیز مطالعہ، اچھے صالح لٹریچر کا، بڑی اچھی اچھی کتابیں، اور چوتھی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ بس کسی بھی اللہ کے اچھے بندے سے تعلق قائم کر کے بس ہٹ جائیں، وہ جو بتا دیں۔ تلاوت ہے قرآن پاک کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا بھیجنا ہے، استغفار کبیر کا بیان کرنا ہے، ذکر کے اذکار کے مختلف طریقے ہیں، جو مشائخ تلقین فرما دیں بس اسے کرتا رہے اور ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا کہ بھئی تم سے کوئی کام نہیں لینا، تم صرف اپنا رزق حلال کا کماؤ اور مجھے یاد کرتے رہو، بس نہ تمہیں شہرت دینی ہے نہ تم سے اور کوئی کام لینا ہے، تم ہمارے اور ہم تمہارے ہیں، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، تم تنہائی میں ہمارے ساتھ باتیں کرو ہم تم سے بات کریں گے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ پھر وہ شیخ کے دل میں کبھی کبھی ڈال دیتا ہے کہ تمہارا یہ مرید جو ہے نا، اس سے یہ کام لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز، کبھی نہ خود کوئی کام کرتا ہے اور نہ شیخ کے دل میں آتا ہے، اپنے ہی دل میں کوئی جذبہ اور داعیہ ابھرتا ہے کہ یار میں دین کی یہ خدمت کروں، استخارہ کر کے اسے شروع کر لے۔ بس یہ صالح اور ایک منضبط زندگی کی نہج ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر بینک میں اکاؤنٹ کھول لینا ہے، ہر جگہ منہ مارتے پھرنا ہے، اس مولوی کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی، کچھ نہیں۔ انسانیت اور پھر اپنے فیلڈ میں ٹاپ پہ پہنچنا اور مطالعہ، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد، جہاں بھی شیخ سے کوئی تعلق ہو وہ بھی نہیں ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اذکار بتائے ہیں اپنی امت کو، وہ ہزار مرشدوں سے بڑے مرشد وہ اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں، یوں پڑھا کرو، یوں پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، 10 بار یہ کلمہ پڑھو، 50 بار 100 بار یہ چیز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت ایسے کیا کرو کہ 40 دن میں پورا ہو جائے۔ ایک جگہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایک قرآن پڑھ لیا کرو، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایک پارہ روز آدمی پڑھ لے تو یہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا اس طرح نفل پڑھ لیا کرو، یہ کیا کرو، یہ ذکر اذکار تھوڑے ان کو کرے، یہ کرنے کے کام ہے بھیا، مگر اس طرف نفس آنے نہیں دیتا اور اس پہ خوب دل جڑتا ہے اور لوگ جڑتے ہیں کہ اچھا ان مولوی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ سوال، یہ ہم اس سے بیزار ہوتا نہیں، اس لیے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس بےہودگی میں پڑھیں۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ان دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے جو ہم نالائقوں کو کچھ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کرنے کا کام یہی ہے بس، اس کے علاوہ ادھر ادھر پھر گمراہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رفع یدین پہ مناظرے کرنا، آمین بالجہر پہ مناظرے کرنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا، بھی آپ اساتذہ سے پوچھئے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، جو بتاتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ بہت بڑا منصب ہے فتویٰ دینا، بہت بڑا منصب ہے اللہ کی مراد کو بیان کرنا، اس میں نہ پڑے، اپنے آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت کرے۔ 2 مثالیں آپ کو پہلے دی تھیں، یہ پھر ہم اعادہ کر رہے ہیں ایک بات کا، یہ اس لیے ہے کہ امت جس فتنے میں آزمائش میں پڑ رہی ہے نا، بہت سے گمراہ لوگوں نے کہ حدیث میں یوں آیا تم یوں کرتے ہو، حدیث میں یوں آیا تم یوں کرتے ہو، آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور کنفیوزڈ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر عمل سے بھی جاتا رہتا ہے۔ ان بچوں کے لیے، آئندہ نسل کے لیے کہ بیٹے یہ دیکھو حدیث میں کیا ہے۔ حضرت اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ علمی بحث ہے، شاید آپ حضرات میں سے کچھ سے پہ یہ گراں گزرے،
لیکن چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی۔ پوری کراہت ان مناظرانہ انداز کی باتوں سے ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں ولیعوذ باللہ۔ حضرت اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر مسح کرتے تھے، پاؤں دھوتے تھے وضو میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے تھے، یا جوتے پہن کے پھر مسح کرتے تھے۔ یہ ساری بحث امت میں صدیوں میں نقل ہوتی رہی، اور آخر چاروں ائمہ اس پہ گئے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل تشیع نے کہا کہ پاؤں کا بھی مسح ہے جیسے سر کا مسح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ عَلَى الْکَعْبَیْن، اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کرو یا غسل کرو، دھو دو یا مسح کرو۔ اہل تشیع نے اسے اختیار کیا اور وہ مسح کرتے ہیں پاؤں پہ، اب تک ان کی فقہ میں یہی مسئلہ ہے۔ اس موضوع پہ پہلی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، اور مسح جو کرتے تھے یہ اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں یہ روایت لائے ہیں کہ اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، اور اپنی نعلین اپنے جوتوں پر مسح کر لیا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر اٹھے اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا، نہ پاؤں دھوئے، نہ پاؤں پہ مسح کیا، جوتوں پر مسح کیا اور نماز کے لیے تشریف آوری ہو گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند۔ اب اس کی دوسری روایت دیکھیں تو امام طبرانی لائے، اور طبرانی اپنی معجم کبیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی اوس ابن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا رأی تو ابھی میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا یمسح علی النعلین، اور وہ جوتوں پر ہی مسح کر لیتے تھے، انہیں مسح کیا جوتوں پر۔ اب بوٹ پہنے ہوئے کسی نے اور اسی پہ مسح کر لیتا ہے۔ فَقُلْتُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهَا، میں نے عرض کیا والد سے کہ آپ ان پہ ہی مسح کر رہے ہیں، جوتوں پہ ہی؟ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، انہوں نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ اسی طرح جوتوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت ابن حبان نے بھی کی ہے جو صحیح روایت ہے، اور یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے۔ یہ دونوں احادیث ثابت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا ہے۔ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، چاروں ائمہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جوتوں پہ مسح ہے۔ ایک آدمی فوجی ہے، بوٹ پہنتا ہے اور وہ اپنی پریڈ کسی چیز میں چلا جاتا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، صبح 8-9 بجے گھر سے نکلا تھا اور اس نے وضو کیا اور پاؤں پہ مسح کر لیا اور جوتوں پہ مسح کر لیا۔ اس سے پوچھیں کہ بھائی جوتوں پہ مسح کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب صحیح حدیث میں آیا ہے، میں نے خود پڑھا ہے مسند احمد میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے والد کو دیکھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ میں نے اس کا اس فعل اس عمل کی اصل پوچھی تو انہوں نے کہا بیٹے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر طبرانی روایت لائیں، حضرت اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مررنا علی ماء من میاہ الاعراب، ہم پانی کے ذخیرے سے گزرے۔ عربوں کے ہاں پانی کے ذخیرے ہوتے تھے جیسے حوض ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں پانی جہاں بھی جمع ہوتا تھا پرندے آنا جانا شروع کر دیتے تھے
تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں زندگی ہے. یہی وجہ بنی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے حاجرہ علیہ السلام نے جو وہاں پر اس قافلے کو رکنے کی اجازت دی تھی. مکہ کی آبادی اسی سے چلی تھی، اسی سے ہوئی تھی. پہلے بھی آبادیاں تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے ان کا وہاں ٹھکانہ اسی لیے ہوا تھا کہ وہاں پہ زمزم پہ پرندے آئے تھے پانی پینے کے لیے. تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم گزر رہے تھے. انہوں نے کہا یہاں پانی، اور آدمی دوڑایا. پانی ملا. سردار نے کہا کہ پوچھیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. انہوں نے کہا اس شرط پہ کہ تم ہمیشہ پھر یہیں رہو گے. انہیں کیا چاہیے تھا، وہ زمزم کے گرد ڈیرے ڈال کے بیٹھ کے، اور اس سے آبادی شروع ہوئی. پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو ذکر ہوتا تھا فلاں کا کنواں، یہ ہندوستانی تہذیب میں بھی ہے، حافظ جی کا کنواں. بہت اس طرح پانی کے کمی بھی ہوتی تھی، لوگوں کو یاد بھی ہوتا تھا اتنے میل پہ پانی آ رہا ہے. تو یہ جو عربوں کے پانی کے ذخائر جہاں جہاں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گزرے وہاں سے. فقام ابی، تو میرے والد کھڑے ہوئے. اب نماز کا وقت آ گیا تو اس کے لیے اٹھے، نماز کے لیے اٹھے. فبالا، انہوں نے استنجا کیا. ثم توضا، پھر انہوں نے وضو کیا. ومسح علی نعلیہ، اور انہوں نے اپنے جوتوں پر مسح کیا. قلت الا تخلعہما، میں نے عرض کیا کہ والد کیا جوتے آپ نہیں اتاریں گے؟ قال لا ازیدک، انہوں نے کہا بالکل میں یہ کام نہیں کروں گا. الا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے اپنے جوتوں پہ مسح کیا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، میں قطعاً اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. انہوں نے بھی جوتوں پہ مسح فرمایا تھا، میں نے بھی جوتوں پہ مسح کر لیے. یہ طبرانی کی روایت ہے. اب ایک آدمی طبرانی کی روایات پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے حدیث میں آیا ہے، میں کیوں تسمے کھولوں؟ میں کیوں نہیں ان جوتوں پہ مسح کر سکتا؟ یہ سب جوتوں پہ مسح کی روایات. طبرانی اور بھی لائے ہیں، چوتھی روایت بھی لائے ہیں. اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وضو فرمایا، ومسح علی نعلیہ، اور اپنے جوتوں پہ، اپنے مبارک جوتوں پہ مسح فرمایا. طبرانی اور روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضو کیا، ومسح علی نعلیہ، اور جوتوں پر مسح کرنے کے بعد قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں. اب کیا کہنا ہے، وضو نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہی ہوگا نا بھائی، تو ہی تو نماز پڑھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہوا ہے وضو، نماز پڑھائی ہے. تو اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے یہ حدیث پڑھ لی وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جوتوں بھی مسح کر لیا کرتے تھے؟ میں تو شام کو جاتا ہوں ایکسرسائز کرنے کے لیے، جم جاتا ہوں، نماز کا وقت بیچ میں آتا ہے، تو اب کون جاگرز اتارے اور کون کرے؟ میں بھی ایسے ہی کر لوں گا. کوئی کہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو کہے گا کیوں نہیں ہوئی بھئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تھی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ پوری امت نے اس حدیث کو نہیں لیا. ہم حوالے پہ حوالہ دے رہے ہیں. مسند احمد میں آیا ہے، طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن حبان نے نقل کیا ہے، ابن عدی نے کامل میں نقل کیا ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہی بدل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو کیا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو یہ مرتن ہے نا، ایک ایک بار وضو کیا.
ایک بار وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلی ایک مرتبہ کی، ناک میں پانی ایک مرتبہ ڈالا، چہرے کو بھی، چہرہ مبارک کو بھی ایک مرتبہ دھویا۔ اور دوسری طرف اس کے خلاف جو احادیث آئیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے کہ جس نے اس سے کم کیا یا اس سے زیادہ کیا، اس سے ظلم کیا، گناہ کا کام کیا، پھر یاد آئے گا آپ کو یہ مرتن کہ وہ انہوں نے ایک بار وضو کیا، ومسح علی نعلیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں پر مسح کر لیا۔ مسند احمد 1، طبرانی 2، ابن حبان 3، ابن عدی کامل، اور امام بہقی رحمۃ اللہ سنن کبریٰ میں بھی لائے 5، اور عبد الرزاق نے تو اس پہ صاف لکھ دیا بہی ناخذ۔ میں اسی پہ فتویٰ دیتا ہوں، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امت نے لیا ہی نہیں، چلی ہی نہیں یہ بات آگے۔ اور بزار یہ چھٹے محدث ہیں، اور انہوں نے بھی ایک اور صحابی سے، ایک اوس بن نبی اوس ہو گئے، ایک عبداللہ ابن عباس ہو گئے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ وہ آدمی جسے خلافت کی پیشکش ہوئی، وہ آدمی جو پوری امت کا امیر المومنین بن سکتا تھا، وہ آدمی جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہوگا، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ جسے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا کہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز پڑھی، ان کے غلام کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ، قبر شریف پہ حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، پھر وہ واپس ہوئے، اور جب جوتے پہننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ پھر چلے گئے، پھر سلام کر کے واپس پھر چلے گئے۔ ان کے غلام کہتے ہیں 200 مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن ان تینوں پہ سلام پیش کیا۔ ان کی محبت کا یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد سے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے غلام نافع کہتے ہیں، یہ نافع جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مالک، نافع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے محدثین کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر ہے یہ، امام مالک، نافع اور عبداللہ ابن عمر، یا وہ کہتے ہیں سونے کی زنجیر ہے۔ اسود، علقمہ، امیر المومنین سیدنا عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کی زنجیریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور ان کے بعد اسود، علقمہ، اور ان کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کی زنجیر ہے، ان میں ایک سے ایک بلند شان آدمی۔ کسی نے پوچھا تھا ابراہیم نخعی سے کہ اسود زیادہ بلند مرتبہ ہیں یا علقمہ، تو انہیں غالباً اسود کا نام لیا۔ یہ جو آج کل امت نے جو عقیدے متفقہ طور پہ طے کر دیے تھے، یہ اب اس عقیدے کو پھر کھود شروع ہو رہی، پھر نئی تحقیق، یار ایک چیز ہو گئی، طے کر گئے بڑے، اب ضرورت کیا اور کام کرو تھوڑے۔ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو بھیا، بچیوں اور بچوں کو الگ الگ پڑھانے کے ادارے قائم کرو جو اسلام کی خدمت میں۔ یہ پورا یورپ، امریکہ 200 سال سے واسطہ ہے، کتنی کمپنیز کھلی ہیں جو ان کے لیے حلال کا صاف ستھرا گوشت مہیا کریں، جن پہ اعتبار ہو، اچھا یہ کمپنی ہے بس یہ گوشت ٹھیک ہے۔ وہاں اپنا نظام تعلیم قائم کرنا، جو بیچارے مسلمان لگ لپٹ کے کوئی نہ کوئی اپنے اسلامی اسکول کھول رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں۔ یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں حضرت، اب اس کو کیوں کھودتے ہیں آپ؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، غالباً یہ فرمایا کہ اسود افضل ہے علقمہ سے، دونوں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، آخر افضلیت کی وجہ کیا ہے معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے کہ اسود
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، لہٰذا وہ افضل۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناز فرمائے ان ناسبیوں کا، ہمیشہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی تنقید پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اہل سنہ سے خارج ہو رہے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آیا اس سے خطا ہوئی اجتہادی طور پہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، ہر موقع پہ حق پہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، نافع، مالک، امام مالک بزار نے کہتے ہیں، نافع کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تھا، وضو کرتے تھے، کان یتوضا ونعلاه فی رجلاه، اور ان کے دونوں جوتے ان کے پاؤں میں ہوتے تھے، جوتے نہیں اتارتے تھے، وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، اور دونوں جوتوں پر مسح کر لیتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے، وَيَقُولُ، اور فرمایا کرتے تھے، كَذَلِكَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ سارا وضو کر لیا، پاؤں دھونے کی باری آئی تو پاؤں جو تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسح کر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی یہی کیا۔ یہ سب مسح کرنے کی روایات ہیں جو اہل تشیع کے مسلک کو تائید پہنچاتی ہیں، کہ تمہاری کتابوں میں وہ کہتے ہیں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی پاؤں پر جوتوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، عن علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، انہ دعا بکوز من ماء، انہوں نے ایک پیالے میں پانی منگوایا یا بڑے برتن میں پانی منگوایا، اور پانی منگا کے انہوں نے وضو کیا، اور خفیفاً، ہلکا ہلکا سا وضو کیا، ایک مرتبہ جیسے اعضاء کو دھو لیا جائے، ہلکا ہلکا وضو ہے، یا کم پانی سے اعضاء کو دھو لیا جائے۔ ثم مسح علی نعلیہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں جوتوں پر مسح کیا۔ یہ ابن خزیمہ میں بھی مل جائے گی، زیلعی رحمۃ اللہ علیہ جو النہر الفائق کنز الدقائق کے شارح ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نصب الرایہ، نصب الرایہ میں مل جائے گی۔ بہت عظیم کتاب، حنفی فقہ میں جو شاندار کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو بڑے بڑے ائمہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، نصب الرایہ ان میں سے ایک ہے۔ کیا لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا۔ دارمی روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد خیر نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، ومسح علی نعلین، اور اپنے دونوں جوتوں پہ مسح کیا، اور وسع، جوتوں کو ہلا دیا، یہ ہلا دیا، اس کا مطلب ہے کوئی ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جیسے ہمارے یہاں چپل جسے کہتے ہیں نا، کہ پانی اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ ثم قال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی، پھر فرمایا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نا جو کچھ میں نے کیا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ جوتوں پر مسح کرتے ہیں تو میں کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ لرأیت ان باطن القدمین احق بالمس من ظاہرہا، کمال کا جملہ کا، فرمایا تو پھر میں فتویٰ اس پہ دیتا کہ پاؤں کے تلے ہیں، ان کی طرف مسح کرنا چاہیے، اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عقل میں یہی بات بظاہر آتی ہے نا کہ آدمی جب پیدل چلتا ہے صحرا میں، گرد آلود علاقے میں، تو وہ جو اس کا چلنا ہے اس سے پاؤں کا نچلا حصہ متاثر ہوگا، عقل میں یہی آتی ہے، اور مسح اوپر کی طرف کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی جھاڑنے، لیکن اصل تلویث، اصل ملوث ہو رہے ہیں پاؤں کے تلوے۔ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ دین کا سارا دار و مدار عقل پہ ہی رکھنا ہے، تو پھر اگر میں ہوتا تو فتویٰ یہ دیتا کہ پاؤں کے تلوے جو ہیں انہیں کیا جائے، ان پر مسح کیا جائے،
ظاہر قدم پہ اوپر مسا نہ کیا جائے، لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ایسے کرتے تھے تو میں نے بھی تمہارے سامنے ایسے ہی کیا جیسے وہ کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے کتنے، دارمی نے اپنی روایت میں البتہ اس پہ ایک اور اضافہ کیا ہے۔ دارمی رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے میں جو لایا ہوں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ اور یہ کہ مسح فرمایا اپنے دونوں جوتوں پہ، یہ قرآن کی اس آیت نے منسوخ کر دیا ان تمام احادیث کو جو کہ میں نے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اس سمیت ساری کتابوں کی، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ دیکھا آپ نے صحیح حدیث بیان کی، اور کس چیز سے کینسل ہوئی ہے ساتھ وہ بھی دلیل بیان کر۔ یہ واحد دارمی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کرنا سب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور احادیث ذکر کر دی ہیں۔ ناسخ جو حدیثیں منسوخ کریں یا قرآن کی آیت وہ نہیں کی۔ اب جو بچہ صرف احادیث کو پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اتنی کتابوں میں آ گئی، مسند بزار میں بھی آ گئی، ابن خزیمہ نے بھی کہہ دیا، دارمی نے بھی کہہ دیا، معجم کبیر میں طبرانی نے بھی کہہ دیا، امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ بھی راوی ہیں، یہ اور یہ اور یہ، اور وہ کہے گا کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب کو جوتوں پر مسح کر لینا چاہیے۔ یہ تمام احادیث اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پوری امت میں کیا مجال ہے کہ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ تم جوتوں پر مسح کر لیا ہو؟ اتنی احادیث کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا؟ حتیٰ کہ اہل تشیع بھی وہ پاؤں پہ مسح کے قائل ہیں، جوتوں پر مسح کے تھوڑے ہی قائل ہیں۔ اس لیے جو حدیث کا شور مچائے پھرتے ہیں نا، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو کس طرح ہم لے جا رہے ہیں۔ اور اگر وہ مخلص ہیں، اگر واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کرتے ہیں تو اللہ جانے ان کا معاملہ، لیکن جو جان بوجھ کے ضد سے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی کی بھی ضد میں آ کے ایسی بات کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے بھیا۔ یہ ضد اور یہ چیزیں انسانی اخلاقیات کو تباہ کرتی تھی۔ ہمیں صرف علم ہی نہیں، انسانی اخلاقیات، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کا غلبہ رہنا چاہیے۔ علم پہ اخلاقیات کا غلبہ رہنا چاہیے، یہ ہمارا طریق اور واسطہ۔ یہ آپ نے سن لی احادیث، ساری احادیث میں جوتوں پر مسح ہے۔ دوسری احادیث اس باب میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے پاؤں پہ مسح کیا۔ یہ تو صراحتاً اہل تشیع کا مسئلہ ہے اور دلیل ہے، صراحتاً۔ ابو داؤد طیالسی حدیث لائے، وہ کہتے ہیں کہ صلی علی الظہر، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی جہاں ان کا دفتر تھا، جو جگہ تھی، ثم جلس فی حوائج الناس، اور پھر وہ تشریف فرما ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کے اپنی خلافت کے دور کا واقعہ ہوگا، حتیٰ حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، مصروف رہے۔ پھر انہوں نے پانی منگایا، اور برتن میں جب پانی آیا تو فصب منہ کفن، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک چلو بھرا، اور اس چلو سے بھر کے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا۔ پھر اسی طرح چلو لیتے رہے، وَيَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سر کا مسح کیا، وَرِجْلَيْهِ، اور دونوں پاؤں کا بھی مسح کیا۔ یہاں جوتے آئے تھے، یہاں قدمین آ گئے، دونوں پاؤں کا مسح کیا۔ اہل تشیع یہی کرتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں ہے۔ ثم قام،
پھر کھڑے ہوئے فشرب، اور وہ جو فضل ماء پانی جو بچ گیا تھا وضو کر کے اسے پیا، وہ ہوا قائم، اور کھڑے ہو کے پیا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کے پینے کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ اس حالت میں ہوں کہ کھڑے ہوئے ہوں اور پھر پانی پئیں۔ ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، فعل الذی فعلت، ایسے ہی کرتے تھے جیسے میں نے کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پاؤں پر مسح کرتے تھے اور کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے۔ اسی سے حنفیہ نے دلیل لی ہے، اور باقی محدثین اور فقہا نے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا، وضو کے بعد کا پانی 1، زمزم 2، اور راستے میں جو واٹر کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں نے پانی اپنے ہاں سے ذخیرے سے پائپس لگا کے چھوڑے ہوتے ہیں عام پبلک کے لیے، ان تینوں مقامات پر کھڑے ہو کے پانی پینا جائز، اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ یہ میرا وضو وہ ہے کہ میں اگرچہ پہلے وضو سے تھا لیکن میں نے دوبارہ وضو کیا ہے، فریش ہونے کے لیے، تازگی حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے اور کبھی کبھی خشک نہیں کرتے تھے۔ اس پہ محدثین نے لکھا ہے اسی لیے خشک نہیں کرتے تھے کہ وہ ٹھنڈک زیادہ دیر تک ہاتھوں میں رہے، گرمی کا اثر نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دوسری حدیث دیکھیے، ابن شاہین کی کتاب ہے ناسخ والمنسوخ، بہت عمدہ کتاب ہے۔ کسی زمانے میں جامع الازہر نے چھاپی تھی، تو اب ہمیں ملی نہیں، مارکیٹ سے غائب ہے، پھر اس کا پرنٹ لے لیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں لائبریری میں ادھر کو موجود ہے۔ ابن شاہین نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کی ہے، بہت اچھی مباحث انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ اس حدیث کو ہر آدمی جسے حدیث پڑھنے کا شوق ہے نا، اس کتاب کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ محدثین کا طرز عمل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد خیر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کن تو ارا، میری رائے، میرا خیال یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے تلوے زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت پاؤں کے اوپر کے، کہ ان پر مسح کیا جائے، انہیں صاف رکھا جائے۔ یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پاؤں کے اوپر کے حصے پہ مسح کرتے ہیں، تو پھر میں نے وہی کیا۔ اگر صرف عقل ہی سے کام لینا ہوتا، یہ ہے نا عقل اور نبوت کا آپس میں ٹکراؤ۔ عقل کہتی ہے تلوے دھو، اوپر صاف کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا کرنا، میرا تو ہوتا یہ فتویٰ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تیسرے آدمی ہیں۔ ابو داؤد طیالسی 1، ابن شاہین 2 اور امام احمد، تینوں اہل السنہ کے ائمہ کرام میں سے ہیں، صحیح احادیث ہیں، کیوں نہیں فتویٰ دے گئے؟ امام احمد کو تو خاص طور پہ دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا رأیت علیًا، عبد خیر نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے پانی منگوایا لیتوضا، تاکہ وہ وضو کریں، فتمسح بہ تمسحا، اور انہوں نے مسح کیا، تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کیا چہرہ اور کونیاں وغیرہ دھونے کے لیے ہاتھوں کو، اور پھر انہوں نے مسح کیا پاؤں کے اوپر، جوتوں پہ نہیں، یہاں پاؤں آ گیا۔ ثم قال ھذا وضو، انہوں نے فرمایا ایسے وضو کر لیا کرے وہ شخص جو پہلے سے وضو میں ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے پہ مسح فرمایا تھا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ ان بطونہما، کہ پاؤں کے نیچے کا حصہ احق، زیادہ اس کا حق بنتا ہے کہ ان پہ مسح کیا جائے۔ اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پانی وہ پیا جو وضو سے بچ گیا تھا۔ ابن شاہین ہی کی اگلی روایت دیکھ لیجیے،
انہوں نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ طائف تشریف لائے پانی کے ایک ذخیرے پہ۔ طائف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا تو ہوا ہے 2 مرتبہ۔ ایک تو طائف تشریف لے گئے تھے جب دعوت دینی تھی اسلام کی، اور وہاں پھر وہ واقعہ پیش آ گیا تھا سنگ باری وغیرہ۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہاں پر جب طائف کو فتح کرنا تھا تو قلعے کا محاصرہ اس وقت ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے کے بعد ہی ہجڑوں کے متعلق کہا تھا کہ یہ تمہارے گھر میں نہ آیا کریں، اور خالد ابن ولید ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بہت بہت محبت تھی انہیں اپنے بھائی عبد الرحمن سے، اس کی شادی انہوں نے کرنی تھی۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہاں پہ ایک لڑکی ہے اور عبد الرحمن کی شادی اس سے کر دیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کسی ہجڑے نے کہا کہ اگر لڑائی میں وہ لڑکی ہاتھ آ جائے تو ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیا آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا تھا کہ ان ہجڑوں کو عورتوں کے متعلق اتنا کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ تو آج میں نے سن لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ساری حرکتوں پہ نظر رکھتے ہیں، خبردار آئندہ سے انہیں گھروں میں نہ آنے دیا کرو۔ اس سال تشریف لے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے طائف میں پانی کے ذخائر میں سے۔ آپ نے وضو کیا ومسح علی رجلائے، اور اپنے دونوں پاؤں پر مسح کیا۔ اس کا کیا حل ہے؟ یہ دوسری چیز یہاں دیکھ لیجئے، حشیم نے کہا کہ یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے آغاز میں ہوا تھا۔ تو اب یہ مان لیا جائے کہ یا تو آغاز میں ہوا تھا جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہوا تھا، اور پھر یہ حکم کینسل ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے دھونا شروع کر دیا، لیکن بہت مشکل ہے۔ طائف کے اس سفر میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کہاں کیا ہے؟ کیا ہوگا یقیناً، اس کی روایات کہاں ہیں؟ اس لیے حشیم کا یہ قول ماننا بہت مشکل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھیں، وہ تو نمازیں 5 ہوئی ہیں، اس کے بعد جب معراج آئی ہے پھر جا کر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ حشیم نے جو توجیہ اس کی ہے، اس کی بجائے تاریخ زیادہ ساتھ اس کا دیتی ہے کہ طائف تشریف لے گئے تھے جب قلعے کے محاصرے کے لیے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ یہ محض ایک اپنی رائے ہے، اگر یہ غلط ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرما لیں۔ یہ صرف رائے ہے، اس لیے حشیم کے قول پہ دل نہیں جمتا۔ جب تاریخ پہ نظر ہم کرتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کا واقعہ ہے۔ ابن شاہین کے بعد طبرانی بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ اوس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پانی کے ذخائر تھے، ان میں سے ایک پہ تشریف لائے، وضو کیا، مسح علی قدمہ، اور اپنے دونوں پاؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ یہ روایت لائے ہیں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، جوتوں پہ مسح تھا۔ یہ ساری روایات اہل تشیع کے مسلک کو مؤید کرتی ہیں، اور صحیح ابن خزیمہ میں آ گئی۔ پھر حیثمی لائے ہیں، عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، ومسح بالماء، اور پانی سے ہاتھوں کو بھگویا اور داڑھی میں مسح کیا، ورجلے، اور دونوں پاؤں پر مسح کیا۔ اور یہ حدیث جو آئی ہے، یہ حیثمی مجموع الزوائد میں جہاں یہ حدیث لائے ہیں انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کے سارے راوی موثوقون، ثقہ راوی ہیں، اتھینٹک حدیث، اس کی اتھینٹسٹی پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی ان میں سچا ہے، ہر آدمی اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا وضو ٹھیک نہ ہو، کما امرہ اللہ،
جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے وضو کیا کرو، اپنے چہرے کو دھو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک، ثم یکبر، اس کے بعد کہو اللہ اکبر۔ اس وضو سے تمہاری نماز ٹھیک ہوگی۔ آپ خود غور کر لیں، یہ ساری وہ روایات ہیں جو اہل تشیع و اہل سنہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارا مسئلہ کیوں غلط ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ادھر دوسری طرف ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس روایت کو نہیں لیا۔ عروہ تھے، عروہ پاؤں کے اوپر مسح کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر نشانات پڑ گئے۔ عروہ کے علاوہ اہل سنہ میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حدیث کیا کرنی ہے؟ آپ سوچیں، اگر مسئلہ اتنا ہی آسان ہوتا حدیث سے مسائل کو استنباط کرنا، نکالنا، اس پہ فتویٰ دینا، اور پھر تیسری قسم کی ہم صرف 4 روایات ذکر کریں گے، 4 قسمیں ذکر کریں گے، باقی تو اور بھی پھر وہ ہے۔ تیسری قسم دیکھیں کیا آئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں پر مسح کیا اور دونوں جوتوں پر بھی مسح کیا، دونوں چیزیں جمع فرما لی۔ یا تو پہلے جوتوں پہ مسح کیا ہے، پھر جوتے اتار کے پاؤں پہ کیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پاؤں پہ مسح کیا ہے، پھر جوتے پہن کے ان پہ بھی مسح کیا ہے۔ ثقفی ہیں یا اوس کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسح کیے، ایک پاؤں پر اور ایک جوتوں پر۔ اور ٹھیک اسی سند سے یہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن، ابو داؤد ہمارے ہاں صحاح ستہ میں شامل ہے، حدیث کی 6 مستند ترین کتابیں جو گنی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، بغیر ترتیب کے نام لے رہے ہیں۔ عباد کہتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عربوں کا ایک پانی کا چشمہ تھا، اس پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے وضو کیا اور مسح کیا علی نعلَیہ، جوتوں پر، وقدمَیہ، اور دونوں پاؤں پر۔ اگر تو راوی نے جو کہا ہے ترتیب اس کے ذہن میں تھی تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جوتوں پہ مسح فرمایا اور نعلین شریف کے بعد قدموں پر۔ اور اگر راوی نے ایسے ہی ذکر کر دیا ہے بغیر ترتیب کے تو پھر کوئی نہیں تعین کر سکتا کہ پہلے پاؤں پہ مسح فرمایا تھا یا جوتوں پہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مسح کیے، اور ابو داؤد جیسی بڑی کتاب میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں بھی اس روایت کو لائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں جو روایات لائے ہیں وہ بہت چھان پھٹک کے پھر بات کرتے ہیں کہ یہ آیا ہے، یہ آیا ہے، یہ آیا۔ سب سے پہلے ہم نے عرض کیا جوتوں پہ، پھر عرض کیا پاؤں پہ۔ جوتوں اور پاؤں مبارک کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین اور قدمین دونوں کو جمع فرما لیا۔ آخری روایت دیکھیں، جوراب۔ جوراب کا لفظ عربوں میں آیا ہے، انہوں نے یہ لفظ لیا ہے عربی میں فارسیوں سے، اہل فارس سے، قوراب، جو غلاف پہنایا جائے اسے کہتے تھے قوراب، ایران والے۔ عربوں نے اس زبان سے جو لفظ لیا اسے کہتے ہیں جوراب، اور ہمارے ہاں جراب استعمال ہوتا ہے، وائی کا واو کے اضافے کے ساتھ بولتے ہیں جوراب، اور جراب ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ جناب کتنے حوالے اس کے دیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 1، ابن ماجہ 2، ترمذی 3، ابو داؤد 4، بہقی سنن کبریٰ میں 5، طبرانی 6 اپنی کبیر میں، ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں لائے ہیں 7، ابن خزیمہ 8۔ یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے مسح کیا اپنی جرابوں پہ۔ یہ پتہ ہے کس کی دلیل بنتی ہے؟ یہ دلیل بنتی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ دلیل بنتی ہے آج کل کے بچے
جو اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح کرتے ہیں نا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اجازت دی تھی. پھر اس کو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے. مودودی صاحب نے جب اس پہ لکھا تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے پھر ان کے اس مسئلے پہ تنقید کی، خاص طور پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ. پوری امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا کہ جرابوں پہ مسح کر لیں، نائلون کی جرابیں پہن لی. امت اس طرف گئی ہے، ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو جراب ہونی چاہیے چمڑے کی، اور یا اتنی موٹی ہونی چاہیے جو برفانی علاقوں میں پہنی جاتی ہے، ہمارے ہاں گلگت وغیرہ میں، کہ اس کے اوپر اگر پانی کو بہایا جائے تو اندر نمی نہ پہنچے. وہ اس کو مانتے ہیں. ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی. ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے جن کے سامنے حدیث تھی. ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس حدیث کی طرف نہیں گیا. وہ کہتے ہیں یا تو چمڑا ہو، اور یا اتنے گف ہو وہ جراب، اتنی موٹی ہو کہ باہر پانی گرے تو اندر تک نہ پہنچے. یہ مسح آسان مسئلہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اسے دھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ تک جب یہ روایات پہنچی تو میں حیران ہوا اس بات پہ کہ قرآن تو کہتا ہے پاؤں کو دھو، اور یہ مسح کی روایات آ رہی ہیں. اور مسح کس پہ؟ چمڑے پہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جملہ البحر الرائق پہ ہیں. انہوں نے کہا قرآن کی آیت کے بعد احادیث کا آنا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ آدمیوں کی روایات جب مجھے ملی کہ یہ سب کے سب چمڑے پہ مسح کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کرتے تھے، تو 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان شہادتوں، ان گواہیوں، ان روایات کے بعد میں نے اجازت دی. میں نے کہا احادیث بھی بہت آ گئی ہیں تو لہٰذا چمڑے کے موضوع پہ مسح کر لیا کرو. اتنے محتاط تھے یہ لوگ کہ انہوں نے 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کمل دیکھ کے فتویٰ دیا. ورنہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے دھویا کرو، کون کہہ سکتا ہے کہ مسح کافی ہے؟ اسی آج کل خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں کئی جگہ ہم نے دیکھا. لندن میں تو عجیب بات دیکھی. وضو کر رہے تھے، ایک لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا، کوٹ پہنا ہوا تھا. جب بیٹھا تو حیرت ہوئی کہ ابھی کرے گا کیا. چہرہ دھویا، اور چہرہ دھونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ پانی میں بھگو کے اور مسح کر لیے. سر پہ مسح کیا اور جرابوں پہ، اور نماز کے لیے. ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ بھیا ایک بات کرنے کے، ہم بھی کوئی واقفیت نہیں تھی. ہم نے کہا بھیا یہ بات ارشاد فرمائیے کہ یہ مسح جو کیا ہے کونیوں تک ہاتھ نہیں دھوئے. اس نے کہا جی اس موسم میں کونیوں تک کون ہاتھ دھوئے، تو جیسے جرابوں پہ مسح ہو جاتا ہے میں نے کونیوں پہ بھی کر دیا. یہ ہے خود سے عقل کے زور پہ شریعت کو بدلنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ پیش آ گیا نا کہ پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے. دھونے کا حکم تو انہوں نے کہا قرآن نے دیا ہے، اب مسح کا حکم کہاں سے قرآن میں آیا؟ انہوں نے کہا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات پہنچی ہیں تب میں نے فتویٰ دیا ہے کہ مسح کرو. اب یہاں دیکھیں یہ جرابوں پہ اور جوتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا. مسح کی ایک روایت یہ ہو گئی جو یہاں پہ ابن حزم محلہ میں ابن خزیمہ ان ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توضا، وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جرابوں پر بھی مسح کیا اور دونوں جوتوں پر بھی مسح کیا. تو سب سے پہلے جوتوں کی روایات، پھر قدمین شریفین کی، اور پھر دونوں کو جمع کر لینا، اور چوتھی روایت جرابوں اور جوتوں کو جمع کر لینا. یہ چار ہیں. ابھی تو ہم نے وہ ذکر ہی نہیں کیا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے
پاؤں پر جب پانی ڈالا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاؤں کو دھویا ہے، راوی کہتا ہے بس مسلسل دھوتے رہے، ٹھنڈک کی غرض سے یا کسی بھی چیز سے۔ یہ حدیث وہاں آئے گی جہاں مرتن کا لفظ آیا تھا، تو پھر بات کریں گے۔ یہ ساری احادیث صحیح ہیں، امت میں کسی نے نہیں لیا، اہل سنہ میں سے کم کسی نے نہیں لیا۔ کچھ قول ملتے ہیں شاذ، سب کے سب ان احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ احادیث منسوخ ہیں۔ حشیم نے جو کچھ کہا اس کے متعلق ہم نے عرض کر دیا، عروہ کا جو اثر آیا وہ بھی نقل کر دیا، دارمی نے جو کہا ہم نے ان کی رائے بھی نقل کر دی۔ یہ ہماری گزارش ہے ان تمام بچوں سے جو حدیث کی کتابیں ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے کہ حدیث کینسل ہے، منسوخ ہے، کس چیز نے اسے منسوخ کیا ہے، امت نے اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیا، اہل سنہ اس طرف کیوں نہیں گئے۔ اہل تشیع اپنا مسلک ثابت بھی کر لیں نا ان احادیث سے، تو یہاں کہاں جائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں پر مسح کر لیا؟ یہاں کے آخر کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا، جو وہ کہیں گے وہ ہمارے ائمہ، دوسری ان کی استدلال والی روایات پہ ہمارے ائمہ بھی کہتے ہیں رحمہم اللہ۔ تو اس روش کو نہیں اپنانا چاہیے کہ حدیث میں یوں آئے۔ امت نے جو حدیث سے سمجھا ہے، اہل السنہ نے جو کچھ سمجھا ہے، خاموشی سے اس پہ عمل کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تسلسل باقی رہے گا، اور ہم کچھ اور روایات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔